موضوع الدرس في عظمة الله تبارك وتعالى وصفاته وأفعاله وأحكامه سورة الأعلى تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. الحمدللہ کہ اس سے قبل ہم نے سورۃ الطارق کی تلاوت کی تھی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے آسمان کی اور ستاروں کی قسم کھائی، اور اس کے بعد یہ بھی بتلا دیا کہ کوئی نفس نہیں، ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی انسان کوئی نفس نہیں جس پر اللہ کی طرف سے نگران نگہبان مقرر ہے. پھر اللہ نے ہمیں اپنی تخلیق کی ابتدائی کی طرف متوجہ کیا کہ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان غور کرے، تدبر کرے کہ اللہ نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا. خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، اللہ نے اس کو پیدا کیا ایک ٹپکنے والے پانی سے، یعنی ایک حقیر پانی سے، مادہ منویہ سے، نطفے سے. یخرج من بین الصلب والترائب، جو نکلتی ہے پشت اور سینے سے. انہ علی رجعہ لقادر، وہ پروردگار عالم دوبارہ بھی تمہیں پیدا کر کے قیامت کی طرف لوٹانے پہ قادر ہے. اور وہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ یوم تبلی السرائر، کے جس دن سب راز کھل جائیں. فما لہ من قوت ولا ناصر، نہ اس کے پاس اپنی کوئی طاقت ہوگی، نہ کوئی باہر سے مدد کرنے والا ہوگا کہ جو اللہ کے عذاب سے چھڑا لے. اس کے بعد پھر اللہ نے دوبارہ قسم کھائی، فرمایا والسماء ذات الرجع، مجھے قسم ہے آسمان کی جو بادلوں والا ہے جس سے بارش برستی ہے. والارض ذات الصدع، اور مجھے قسم ہے زمین پھٹ جانے والی کہ جو تمہارے کھیتیاں اگانے کے لیے پھٹ جاتی ہے. انہ لقول فصل، کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا ہے یہ حق ہے اور یہ انصاف ہے. وما هو بالهزل، اور یہ نہیں ہے ایسی بات کہ بغیر کسی حق، بلکہ یہ حق ہے، حقیقت ہے، عدل ہے، صدق ہے، جد ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انہم یکیدون کیدا، یہ لوگ جو ہیں قرآن کے خلاف، میرے پیغمبر کے خلاف، دعوت اسلام کے خلاف تدبیریں کرتے ہیں، ہیلے کرتے ہیں، مکر کرتے ہیں لوگوں کو روکنے کے لیے. انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، لیکن ہم بھی تدبیر کرنے والے ہیں. اللہ نے فرمایا میرے محبوب فمہل الکافرین، مہلت دیں ان کو، جلدی نہ کریں، عذاب نہ مانگیں ان کی ہلاکت کا. امہلہم رویدا، ان کو مہلت دیں تھوڑی سی وقت، اس کے بعد جو کچھ ان کے ساتھ ہونا ہے وہ اللہ فیصلہ فرما چکے ہیں. یعنی اس کے بعد یہ ہوگا کہ ان کے لیے عذاب دائم ہوگا.
جیسے اللہ نے فرمایا تھا نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، کہ تم دنیا میں چند روزہ نفع اٹھاؤ لیکن پھر تمہیں عذاب سخت کی طرف لوٹایا جائے گا، اور وہ عذاب ایسا دائمی ہوگا کہ جس میں نہ تخفیف ہوگی اور نہ رعایت ہوگی۔ اس کے بعد آج جو ہم سورت پڑھ رہے ہیں، سورت کا نام سورت الاعلی۔ سورت الاعلی جو ہے علماء کرام اور مفسرین کرام کے نزدیک یہ سورت مکیہ ہے جو ہجرت سے پہلے نازل۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی ذات، اللہ تبارک و تعالی کے صفات، اللہ تبارک و تعالی کے احکام افعال کی عزت و عظمت و شان کا بیان ہے کہ جس اللہ کے دربار میں تم نے پیش ہونا ہے وہ کتنی عظمتوں والا، کتنی شان والا پروردگار ہے۔ تو اس کا بنیادی مضمون جو ہے وہ یہی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے محبوب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کو تذکیر کریں، حق کی بات پہنچائیں، لیکن وہی فائدہ اٹھائیں گے جن کے مقدر میں ہو۔ اب فرمایا سبح اسم ربک الاعلی، یاد رکھو یہاں لفظ ہے اسم ربک الاعلی، تسبیح بیان کریں۔ سبح کا معنی ہوتا ہے تنزیہ، تقدیس، اللہ کی تسبیح کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ ہر صفت نقصان سے پاک۔ اس کا معنی ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، ہم کہتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ہم نماز شروع کرتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک۔ تو تسبیح کا معنی یہ ہے کہ التنزیہ ہو والتقدیس ہو، اللہ کی شان کی تنزیہ بیان، یعنی اللہ کی ذات پاک ہے، شریکوں سے بھی پاک ہے اور ہر صفت نقصان سے بھی پاک۔ اب دیکھیں کہ اولاد ہے، اللہ پاک ہے، کیونکہ اولاد بھی تو ایک نقصان ہے، اولاد آدمی کے لیے فتنہ ہے، آدمی کے لیے کمزوری ہے، انسان اولاد کا محتاج، اللہ پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر اس صفت سے، اللہ کھانے سے بھوک لگتی ہے، صفت اللہ کھانے سے پاک ہے، وہ یطعم ولا یطعم، اور اللہ نے نہ جینا ہے نہ جینا گیا ہے، لم یلد ولم یولد۔ اور اسی طرح جیسے کہ بی بی مریم جو ہے وہ پیدا ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بی بی مریم سے پیدا ہوئے، تو اس میں سب کی نفی آ گئی، وہ تو نہ پیدا ہوا کسی سے، نہ اس کو کسی نے جینا ہے، نہ اس نے آگے کسی کو جینا ہے، تو اس سے نفی ہو گئی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اللہ پاک ہے، لم یلد، جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے، لم یلد، اللہ پاک ہے، جو کہتے ہیں کہ ملائکہ اللہ کی بیٹی ہے، لم یلد، اللہ پاک ہے۔ اور اعلی ہے، اب اعلی کا معنی جو ہے بعض علماء فرماتے ہیں یہ علو سے ہے، یعنی فوق کل شیء، جیسے کہ حضور پاک نے فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، سب سے پہلے بھی اللہ کی ذات اور سب سے آخر میں بھی اللہ کی ذات ہے کہ جب سب فنا ہو جائیں گے تو وہی ایک ذات باقی ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، صرف اللہ کی ذات باقی ہے۔ اسی لیے میرے مدنی پاک نے جب حجر صفا مروہ پہ آپ نے عمرے میں صفا دوڑنا شروع کی تو فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شیء قبلہ ولا شیء بعدہ، جس سے پہلے بھی کچھ نہیں اسی کی ذات ہے، جس کے بعد بھی کچھ نہیں اسی کی ذات ہے، تو اس لیے اعلیٰ۔ اور اسی طرح وہ حقیقتاً بھی اعلیٰ ہے، اور حقیقتاً صفت علو شان ہی اسی کا ہے،
کہ اللہ کے ہر چیز سے عرش عالی ہے اور اللہ کی ذات عرش پہ استوا ہے جیسے اس کی شان کو دیکھا. کہتے فرمایا سبح اسم ربک الاعلی. یاد رکھو یہاں لفظ اسم ہے، سبح اسم ربک الاعلی. اور بعض مقامات بھی ہوتا ہے وذکر اسم ربک، اللہ کے نام کا، اپنے رب کے نام کا ذکر کرو. اور کہیں آتا ہے وذکر ربک فی نفسک تضرعا وخفیا، اپنے رب کا ذکر کرو. اس میں کیا معنی ہے؟ تو بعض علماء تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ لفظ اسم زائد ہے، اصل تو ہے نا سبح ربک الاعلی، تو اسم جو ہے زائد ہے تاکید و توکید کے لیے. لیکن بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ معنی یہ ہے کہ جیسے اللہ کی ذات ہے اسی طرح اللہ کے اسماء کی بھی ایک شان ہے، اللہ کے اسماء کی بھی عزت و مقام ہے. للہ الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذین یلحدون فی اسمائه. اور اللہ کے نام بھی وہی ہیں جو اللہ نے خود قرآن میں بتلا دیے ہیں یا حضور کی زبان سے بتلا دیے ہیں، نہ ہم بڑھا سکتے ہیں نہ گھٹا سکتے ہیں. تو اس لیے اللہ کے نام کی بھی پاکی بیان کرو، اللہ کی بھی پاکی بیان کرو، اس کے نام کی بھی پاکی بیان کرو، کیونکہ جو اس کی عظمت ہے اس کے نام کی بھی عظمت ہے. اس لیے حکم ہے سبح اسم ربک الاعلی. اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ سبح سے مراد جو ہے وہ نماز پڑھنا ہے، یعنی صلی اسم ربک، اپنے رب کے نام پہ نماز ادا کرو. اور اس توجیہ کی وہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلوها فی سجودکم، کہ یہ کلمہ جو ہے سجدے میں کہا کرو سبحان ربی الاعلی. کیونکہ سجدہ جو ہے نا، یاد رکھو کہ انسان اپنے چہرے کو زمین پہ ڈال دیتا ہے اور اعتراف کرتا ہے کہ یا اللہ میری پستیوں کی انتہا ہو گئی اور تیری عظمتوں کی انتہا ہو گئی، میں بالکل پستی میں گر گیا، اپنے چہرے کو مٹی میں ڈال دیا، اور سب سے عالی سب سے عظمت والی ذات تیری ہے. تو جب وہ تسبیح بیان کرتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ تب جب سجدے میں گرو تو کہو سبحان ربی الاعلی. اور اسی طرح جب سورت میں آیت آئی سبح اسم ربک العظیم، حضور نے فرمایا اجعلوها فی رکوعکم. یاد رکھو اعلی، عظیم، رحیم، کریم، رحمان سب میرے اللہ کی صفات ہیں. ایسے حکم ہے قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، اللہ کو پکارو یا رحمان، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم. تو یہ سب میرے اللہ کے اسماء ہیں. لوگوں کو بعض لوگ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ یعنی خدا اور ہے، عظیم اور ہے اور اعلیٰ اور ہے. نہیں، اسی لیے کہ جب صلح حدیبیہ ہو رہی تھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت علی کاتب تھے تو حضرت علی نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ یہی حکم ہے مسلمانوں کے لیے کہ ہر اچھے کام کی ابتدا جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس نام سے کیا کرو. بلکہ ایک روایت میں کل امر ذی شان، شان والا کوئی کام بھی ہو اگر بسم اللہ سے شروع نہیں کرو گے تو وہ کام نقصان والا ہوگا، وہ کام جو ہے بالکل بھیڑا ہوگا. جب اچھا کام ہے قرآن پڑھنا ہے، آپ نے حدیث مبارک پڑھنی ہے، آپ نے کھانا کھانا ہے، آپ نے کپڑا، ہر چیز کی ابتدا جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بڑے اللہ کے نام کی عظمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کی بہت بڑی برکتیں ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ جب بھی کوئی کا تو حضور نے، جب حضرت علی نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کافروں نے بھی یہی اعتراض کیا تھا جو آج کا ملحد اور زندیق اعتراض کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا نعرف الرحمن، ہم نہیں جانتے رحمان کون ہے، ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن رحمان کو ہم نہیں مانتے.
ہم نہیں جانتے کہ رحیم کون ہے. لکھیں بسم اللہم باسمک اللہم الرحمن الرحیم، نہ لکھے نحن لا نعرف، ہم نہیں جانتے. حالانکہ یہ ان کی جہالت تھی کہ بھئی اللہ کی ذات ہے، یہ تو اس کی صفات ہیں کہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ خالق بھی ہے، وہ رزاق بھی ہے. حضور نے حکم دیا حضرت علی کو کہ آپ اسی طرح لکھو جیسے یہ کہتے، تو اس لیے بعض کافر کہہ دیتے ہیں کہ جی اعلیٰ کوئی اور ہے، نعوذ باللہ، اور عظیم کوئی اور ہے. یہ غلط بات ہے. ایک خدا ایک ہے، الہکم الہ واحد. آگے اس کی صفتیں ہیں، اس کے اسماء مبارکہ ہیں، اور بعض صفات ثبوتیہ ہوتی ہیں، بعض صفات جو ہیں وہ سلبیہ ہوتی ہیں، یعنی نفی جن میں ہوتی ہے. لم یلد ولم یولد، یہ نفی ہے. هو یطعم، یہ اس بات. ولا یطعم، وہ خود نہیں کھاتے، ساری دنیا کو کھلاتے ہیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. اسی فرمایا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، وہ ذات جس نے پیدا کیا اور پھر ٹھیک ٹھیک بنایا. الذی خلق فسوی. یاد رکھیں کہ اہل علم فرماتی ہیں کہ جہاں بھی دلائل توحید آتے ہیں وہاں دو چیزوں کا اکثر ذکر آتا ہے، تخلیق کا بھی اور ہدایت کا بھی، کہ اللہ نے پیدا بھی کیا اور پھر ہدایت بھی دی. یہ نہیں کہ پیدا کر کے چھوڑ دیا جانور ہے جدھر جاؤ منہ مارو، نہیں، پیدا کیا پھر ہدایت بھی دی، پھر بتلایا بھی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. اور کہیں اللہ فرماتے ہیں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا واما کفورا. تو یہاں بھی اللہ نے اپنی صفتیں بیان فرمائی، تخلیق بھی اور ہدایت بھی. اور میرے آقا محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب قرآن اترا اس میں بھی یہی دو چیزیں ہیں. اقرأ باسم ربک الذی خلق، تخلیق آ گئی، اور آگے ہدایت. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. اس میں ہدایت آ گئی. تو تخلیق بھی آ گئی اور ہدایت بھی آ گئی. تو جہاں میرے اللہ کی صفات کا ذکر آئے گا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے الذی خلقنی فہو یہدین. وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا اور جس نے مجھے ہدایت کی، جس نے مجھے رستہ بتلایا ہے. اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے مناظرہ ہوا تو فرعون بدبخت کہنے لگا فمن ربک یا موسیٰ. تو حضرت موسیٰ نے کیا جواب؟ ربنا اللہ الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی. میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا بھی کیا اور اس کو ہدایت بھی دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حتیٰ کہ بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو راستہ بتلانے والا اللہ ہے. بچہ پیدا ہونے کے بعد جب محتاج ہے تو رونے کا راستہ بتلانے والا اللہ ہے. پھر اس کے بعد سارے راستے جو ہیں اللہ نے پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجی، رسول بھیجے، انبیاء کو معجزات عطا فرمائے. تو اس لیے ہے کہ اس رب کی پاکی بیان ہے. اور یاد رکھو کہ جو اپنے رب کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اپنی ذات کو مٹا دیتے ہیں، اپنی ذات کو ختم کر دیتے ہیں، اس کی عظمت کے سامنے اللہ پھر ان کو اونچا کر دیتے ہیں. اسی لیے ایک واقعہ آتا ہے تاریخ میں، حضرت ابو بکر مسکی کے نام سے مشہور تھے. اللہ کے زاہد عابد بندے ہیں. مسکی کہتے ہیں مشک، خوشبو والا. مسک جو ہے نا جس کو آپ مشک کہتے ہیں، عربی میں لفظ مسک ہے. تو اللہ کی شان یہ تھی کہ ان کے بدن سے ہر وقت خوشبو آتی تھی مشک کی. حالانکہ وہ عطر بھی نہیں لگاتے تھے.
لوگوں نے بڑی نگرانی کی کہ بھئی کوئی گھر میں لگاتے ہوں، ظاہر نہ لگاتے ہوں، لیکن آپ نے کبھی نہیں لگایا۔ لیکن جہاں گزرتے، جہاں بیٹھتے، آپ کے بدن سے بڑی خوشبو آتی اور مشک کی خوشبو۔ تو ایک دن دوستوں نے مجبور کر دیا کہ حضرت یہ بات کیا ہے، آپ مشک لگاتے ہیں؟ فرمایا کہ میں نے تو کبھی نہیں لگائی۔ فرمایا پھر آپ کے بدن سے یہ خوشبو کیسے آتی ہے؟ انہوں نے کہا بھئی بس یہ میرا ایک اللہ کے ساتھ راز ہے، کیوں مجھے تنگ کرتے ہو؟ ہمیشہ یاد رکھو اللہ والوں کو اگر اللہ کوئی شان دیتے ہیں وہ اپنی شان چھپاتے ہیں، اس میں پردہ ڈالتے ہیں، وہ اشتہار نہیں دیتے۔ تو جب انہوں نے بہت مجبور کیا تو انہوں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ میں فلاں ملک میں رہتا تھا، اللہ نے مجھے حسن، جوانی، صحت، قوت، طاقت سے نوازا تھا، تو وہاں کی شہزادی جو ہے وہ ایک دفعہ بازار میں گزر رہی تھی، اپنی سہیلیوں کے ساتھ بگھی پہ سوار تھی، اور میں وہ ایک راہی کی طرح، مسافر کی طرح سڑک سے گزر رہا تھا۔ میں کھڑا ہو گیا جب دیکھا کہ بھائی لوگ اکٹھے ہو گئے، کیا ہے بھائی شہزادی آ رہی ہے، شہزادی آ رہی ہے، چپ کر کے کھڑا ہو۔ اتفاق سے اس شہزادی کی نظر مجھ پہ بھی پڑ گئی، اور میں جو کہ اپنے زمانے میں ماشاء اللہ حسن و جمال کا مرقع تھا، اس نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ اس بندے کو میرے محل میں پہنچاؤ۔ انہوں نے آ کے مجھے پکڑ لیا، بھئی میں نے کیا جو نے کہا جرم کی بات نہیں ہے، تو میں شہزادی نے بلایا ہے بس۔ بھئی کیوں بلایا ہے؟ اس نے کہا جی یہ تو پھر شہزادی ہی بتا سکتی۔ فرماتی ہے بہرحال مجھے لے آئے، اور اس کے محل میں جب مجھے لے گئے تو اس نے حکم دیا کہ دیکھو میں نے تمہیں دیکھا ہے اور میں تمہارے حسن و جمال پہ بالکل فریفتہ ہو گئی ہوں، اب تم میری پیاس بھی بجھاؤ اور میرے پاس رہو اور میرے محل میں رہو اور جو مانگنا چاہتے ہو مانگو۔ میں نے کہا بی بی میں تو گناہ نہیں کرتا، میں تو حرام نہیں کرتا، ایک راستہ ہے کہ تم میرے ساتھ نکاح کر لو۔ اس نے کہا میں تیرے جیسے ایک فقیر مسافر جس کا آگا پیچھا بھی معلوم نہیں ہے کیسے نکاح کر سکتی ہوں؟ نکاح تو میرے بڑے سوچیں گے نا، میری تو بس یہ تباہ ہے، میرے اندر اتنا جذبات ہیں کہ میں جب بھی کوئی حسین نوجوان دیکھتی ہوں اس کو پکڑ آتی ہوں، اور جب دن اپنے نفس کی خواہش پوری کر کے اس کو چھوڑ دوں۔ فرماتی ہے کہ جب میں نے بڑا سمجھایا، میں سمجھ گیا کہ بھی اس کا عشق کا بھوت جو ہے اور اس کی وہ شہوت نفس جو ہے وہ بھڑکی ہوئی ہے، اب مجھے یہ معاف نہیں کرے گی۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن اپنے خادمہ کو بلاؤ، مجھے پہلے حمام دکھلائیں کہ میں ذرا بیت الخلاء سے فارغ ہو کے پھر آ کے بات کروں۔ انہوں نے حمام دکھلا دیا۔ فرماتے ہیں بس میرے دل میں یہی خیال آیا کہ اب اس بدبخت سے بچنے کا ایک ہی حل ہے۔ میں نے حمام میں باہر فرش پہ بیٹھ کے اپنا پیشاب پاخانہ کیا اور اس سارے کو لے کے اپنے بدن پہ لکھیڑ لیا، ساری گندگی مل لی۔ اب جب دروازہ کھول گیا تو بدبو کے بھبکے اٹھ رہے تھے نا، اس نے غلاموں کو حکم دیا لے جاؤ اس بدبخت کو، جا کے باہر سڑک پہ پھینک دو۔ یہ کیا پاگل ہے؟ گندگی بھی کوئی بدن میں ملتا ہے؟ اس نے سمجھا یہ پاگل ہے، اس کو دورہ پڑ گیا، ورنہ کون اپنی گندگی اپنے چہرے پہ مل لے گا؟ تو وہ مجھے باہر چھوڑ گئے، میں نے غسل کر لیا، کپڑے دھوئے، کپڑے بدلے۔ رات کو میں سویا ہوا تھا تو مجھے خواب میں دکھلایا گیا، ایک بزرگ نے کہا کہ ابو بکر تم نے اللہ کے حکم پر چلنے کے لیے اور حرام سے بچنے کے لیے اپنی ذات کو گندگی میں ڈال دیا ہے، اللہ تیرے بدن میں ایسی خوشبو پیدا کریں گے جو قیامت تک تیرے ساتھ رہے۔
تو جب آدمی اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے تو خدا اونچا کر دیتا ہے۔ اسی لیے حدیث ہے میرے مدنی کی، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو لوگ اپنے آپ کو مٹا دیتے ہیں، یہی وجہ ہوتی ہے نا کہ دیکھو اولیاء اللہ جو ہیں وہ اپنے آپ کو بالکل ختم کر دیتے ہیں۔ ان کا پہلا سبق ہی یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ سے بدظنی اور دوسرے سے حسن ظن، کہ ہر بندے کو بہتر سمجھو، اپنے آپ کو سب سے کمزور سمجھو، ہر بندے کے عمل کو قدر کی نگاہ سے دیکھو اور اپنے عمل کو حقیر سمجھو۔ تو اس لیے جب آدمی سجدے میں جاتا ہے، میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب سجدے میں جاتا ہے، اب دیکھیں نا، سب سے عزت والی چیز اللہ نے انسان کو چہرہ دیا ہے، لیکن جب وہ اپنی پیشانی مٹی میں ڈال دیتا ہے تو اس کی تواضع کی حد ہو گئی۔ تو اب اس وقت پھر وہ زبان سے اقرار بھی کرتا ہے کہ سبحان ربی اللہ، پاک ہے میرا رب، میرا پاک رب جس کی شان ہے کہ جو سب سے اعلیٰ۔ تو اس لیے تسبیح جو ہے یاد رکھو، اس کی ذات کی بھی عظمت ہے، اس کے اسماء کی بھی عظمت، یعنی اپنی طرف سے اس کے اسماء کے ساتھ کوئی لفظ نہیں لگا سکتے، اور آگے اس کی کمال اعلیٰ ہونے کی دلیل کیا ہے کہ وہ سب سے اعلیٰ، کیوں؟ الذی خلق، وہ خالق ہے، باقی مخلوق ہے تو خالق اعلیٰ ہے، ہر لحاظ سے اعلیٰ، باعتبار اسم بھی اعلیٰ، ذات بھی اعلیٰ، صفات بھی اعلیٰ، باعتبار مکان بھی اعلیٰ۔ اس لیے فرمایا الذی خلق فسوا، الجوزا جس نے پیدا کیا اور ٹھیک ٹھیک برابر پر برابر کیا مانا؟ سوا کا کیا مانا؟ بعض اہل علم فرماتی ہیں سوا مانا کہ ہر جوڑ اللہ نے بڑے عظیم عظمت سے پیدا کیا ہے، کہ ہر جوڑ جو ہے نا ایسا ٹھیک ٹھیک اپنے مقام پہ ہے۔ اب یہ دیکھیں نا جی آنکھیں، اگر یہ آنکھ ادھر ہو کتنا بندہ برا لگے گا۔ اللہ نے زبان دی ہے لیکن دو ہونٹوں میں بند ہے، اگر باہر نکلی ہوئی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دو کان سننے کے لیے دیے، اگر ایک کان یہاں لگا دیتے، اللہ نے ہاتھ پکڑنے کے لیے دیے ہیں، اگر ہماری 5 انگلیوں کے بجائے 6 بن جاتی تو کیسے برا لگتا آدمی۔ یعنی جو چیز بھی بنائی ہے وہ ٹھیک ٹھیک بنائی۔ اسی لیے دوسرے مقام پہ بھی اللہ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو یہاں بھی سبا کا وہی معنی ہے، والذی قدر فہدی، یاد رکھو پہلے تھا خلق فسوا، اب اللہ فرماتے ہیں والذی قدر فہدی، اور جس میرے اللہ تبارک و تعالی نے قدر وہدا تقدیر میں فیصلہ کیا، لکھ دیا، پھر فہدا پھر ہدایت کی اس کی طرف، یعنی قدر فہدا، ہدا کا کیا معنی ہے؟ فرماتی ہیں کہ اللہ نے ہدایت کر دی انسان کو، یہ سعادت ہے، یہ شقاوت ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، سب بتلا دی ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نافرمانی بھی بتلا دی اور فرما برداری بھی بتلا دی۔ اس لیے فرمایا قدر، جس نے تقدیر میں فیصلہ کیا، فہدا پھر اس نے اپنی مخلوق کو ہدایت کر دی، کوئی چیز چھپائی نہیں، ہر چیز بتلا دی کہ میرے بندے یہ ہدایت ہے، یہ ضلالت ہے، یہ رشد ہے، یہ غوایت ہے، یہ نور ہے، یہ ظلمت ہے، اور یہ ہم توحید ہے، یہ شرک ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے۔ اسے فرمایا الذی قدر فہدا، پھر فرمایا والذی اخرج المرعى، اور
وہ ذات جس نے پھر زمین سے تمہارے لیے مرامن مختلف چیزیں کھانے کی چرنے کی، یعنی من جنوی صنوف النبات ہے، ہر قسم کی اللہ نے تیرے لیے چیز پیدا کی، دانے بھی پیدا کیے، درخت بھی پیدا کیے، پھل بھی پیدا کیے، ہر چیز تیرے لیے پیدا کر دی۔ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، اللہ نے وہ سبزی، وہ نباتات جو تیرے لیے پیدا کی ہیں، فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، یعنی فَجَعَلَهُ حَشِيمًا، اس کے بعد وہ پھٹ جاتی ہے، متغیر ہو جاتی ہے، أَحْوَىٰ سیاہ ہو جاتی ہے، یعنی پہلے دیکھو کیسے سرسبز ہے، لیکن جب سوکھ جاتی ہے تو پھر وہ چورا چورا ہو کے سیاہ ہو جاتی، فَجَعَلَهُ غُثَاءً، پھر اس کو کر دیا چورا چورا اور سیاہ۔ تو یہ اس کی شان ہے کہ وہ نکالنے پہ بھی قادر ہے اور مٹانے پہ بھی قادر ہے، اسی طرح تمہیں بنانے پہ بھی قادر ہے اور تمہیں دوبارہ میدان حشر میں لانے پہ بھی قادر ہے۔ واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ ہماری بستی میں ہمارے گھر کے قریب جو مسجد ہے وہاں کا امام اور ماحول جو ہے وہ اہل بدعت کا ہے۔ وہ اذان سے پہلے بھی صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں اور بدعت بھی وہ کرتے ہیں، تو کیا اہل بدعت کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ بالکل ناجائز۔ دیکھو یاد رکھو کہ سب سے پہلا فرق جو ہے وہ ہے کفر اور اسلام، کہ ایک مسلمان ہے ایک کافر ہے، یعنی جو ضروریات دین کے ماننے والا ہے وہ مسلمان ہے اور جو ضروریات دین کا منکر ہے چاہے ایک چیز کا وہ کافر ہے۔ اب مسلمان ہونے کے بعد دوسرا اختلاف کیا ہے؟ وہ ہے اہل سنت اور اہل بدعت کا۔ سنت کا معنی وہ طریقہ جو میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا ہے اور جس پہ حضور ساری زندگی دائم رہے۔ ایک ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آپ نے ایک عمل فرمایا ہے، وہ سنت نہیں ہوتا، وہ جواز تو ہے، جائز تو ہے، لیکن سنت نہیں ہے۔ جیسے حضور پاک نے صحیح بخاری شریف میں ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا، تو اب کھڑے ہو کر پیشاب فرمانا ثابت ہے، بخاری کی حدیث میں ہے، لیکن کھڑے ہو کر پیشاب فرمانا جو ہے وہ سنت نہیں ہے۔ سنت بیٹھ کے پیشاب کرنا ہے، چونکہ حضور کا عمل دائم جو ہے وہ بیٹھ کے ہے، وہ بیان جواز تھا یا مجبوری تھی۔ اور جو چیز سنت میں نہ ہو اس کے علاوہ اجماع صحابہ میں بھی نہ ہو تو وہ بدعت، یعنی بدعت کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ دین میں نئی چیز پیدا کرنا، من احدث فی امرنا، جو دین میں نئی چیز پیدا کرے۔ سمجھا کر لوگ کہہ دیتے او جی آج جو کپڑے آپ پہنتے ہیں حضور نے پہنے تھے یہ بدعت ہے، آپ جو گھڑی باندھتے ہیں حضور نے باندھی تھی یہ بدعت ہے۔ یہ بانا نہیں ہے، دین میں نئی چیز پیدا کرے، یہ تو دنیا کی بات ہے۔ اس میں تو صرف یہ دیکھنا ہوگا جو چیزیں حضور نے حرام کی ہیں وہ حرام ہیں، جو حلال ہیں وہ حلال ہے، بس۔ اب حضور پاک نے ساری زندگی مبارک میں حضرت بلال، ابی محذورہ، عبداللہ ابن ام مکتوم، حضور کے 3 مؤذن ہیں، ساری زندگی سفر میں حضر میں اذانیں دی ہیں، لیکن کبھی کسی نے اذان سے پہلے صلاۃ و سلام نہیں پڑھا، تو معلوم ہوا کہ یہ بعد میں گھڑا گیا ہے، بدعت ہے۔ اور بدعت کے بارے میں حضور نے فرما دیا کہ من وقر صاحب بدعت، جو کسی بدعتی کی عزت کرے، توقیر کرے، تعظیم کرے، فقد اعان علی ہدم الاسلام، اس نے دین اسلام کو گرا دیا ہے۔ تو اس کو امام بنانے سے بڑی کوئی عزت ہے؟ امام اسی کو بنایا جاتا ہے نا، آدمی جس کی عزت کرتا ہے۔ تو لہذا ایسے لوگوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ کوشش کریں کہ نماز وہاں پڑھیں جو امام صحیح العقیدہ ہوں، اور اگر نہ ملے تو پھر اپنی جماعت کر لیں۔
جی کہ اگر ہم نے گندم خرید کے اس کو سٹاک کر لیا، چاول خریدا، گندم خرید، یعنی کوئی چیز غلہ جو ہے وہ خریدا کہ بھئی ابھی ریٹ کم ہے، جب مہنگا ہوگا تو بیچ دیں گے. یاد رکھیں کہ حضور نے فرما دیا ہے کہ جن چیزوں کی انسان کو ضرورت ہے، زندگی کی ضرورت ہے، حاجت ہے کہ آدمی کھانے پینے کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے، ان چیزوں کا ذخیرہ کر کے بیچنا حرام ہے. ان کو لیں آپ، جو بھی سوپ مارکیٹ کا ریٹ ہے اس کے مطابق اپنے نفع نہیں اور بیچ دیں. یہ نہیں ہے کہ آپ روک کے رکھیں، آپ اس کو ارتکاز کریں کہ جب اور لوگ تڑپیں گے مہنگا ہوگا تو بیچوں گا، وہ حرام. ایک ہے کہ وہ ہماری زندگی کی ضرورت نہیں ہے، ایک آدمی گھڑی لے کے رکھ لیتا ہے، مہنگی ہوگی بیچ دوں گا. ایک آدمی اور کوئی زیورات لے کے رکھ لیتا ہے، وہ منع نہیں، کیوں؟ اس کے بغیر اس کا کھانا پینا نہیں ہوتا ہے، اس کے بغیر زندگی گزر رہی ہے. کہتے جی کہ ہم مدینہ منورہ سے آئے، عورت کو ایام حیض تھے، اس نے نیت کر لی عمرے کی، لیکن ابھی بھی حیض میں ہے. اس کا حل یہ ہے کہ وہ انتظار کرے، اپنی فلائٹ کو آگے کر لیں. جب پاک ہو جائے غسل کرے، طواف کرے، صفا دوڑے، بال کٹائے اور پھر چلی جائے. کیونکہ اگر اس نے عمرہ نہ کیا تو اس پر عمرہ بھی لازم ہوگا، دم دینی بھی لازم ہوگی، پھر دوبارہ کیسے آئے گی؟ وہ دوبارہ آنا کو بچوں کا کھیل تو نہیں ہے نا. اس لیے دیکھیں نا، اب بھی جو لوگ ہیں، مثلا ایک آدمی کی فلائٹ ہے، وہ بیمار ہو جاتا ہے تو کیا کریں گے؟ فلائٹ آگے کرے گا. تو آدمی مجبور ہو گیا، نہیں جا سکتا ہے، تو یہ بھی تو ایک بیماری ہے، یہ بھی تو ایک مجبوری ہے. لہذا آپ سیٹ جو ہے اپنی آگے کریں اور پورا اندازہ کر کے کرائیں کہ عورت اچھی طرح پاک ہو جائے. اور عورت ابھی بھی اپنے آپ کو احرام میں سمجھے، خوشبو نہ لگائے، خوشبو والا صابن استعمال نہ کرے، کنگھی نہ دے تاکہ بال نہ ٹوٹیں، اور جب پاک ہو تو سادہ پانی سے غسل کرے، اور اگر صابن استعمال کرے تو بغیر خوشبو والا. پھر عمرہ کرے، پھر جائے، ورنہ جو ہے اس پر دم بھی پڑے گی اور عمرہ بھی کرنا پڑے گا. بھئی اب یہاں والد صاحب کے حالات بیان کرنے کے لیے تو درس نہیں ہوتا ہے. بہرحال عالم تھے، بزرگ تھے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. کہتے ہیں آپ کے سامنے کچھ لوگ بیٹھتے ہیں، کوئی اگر بات کرے تو بڑی نازیبا باتیں کہتے ہیں. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ حضور نے تو یہ منافق کی علامت بتائی ہے کہ جھگڑا کرے تو گالیاں دے، گندی بات منہ سے نکالے. مسلمان مومن تو کبھی گندی بات زبان سے نہیں نکال سکتے. یہ تو منافق کی علامت ہے کہ اذا خاصم فجر، کہ جب جھگڑا ہو، کوئی جب بات خلاف مزاج ہو تو فوراً نعوذ باللہ غلط بات اور غلیظ باتیں کہنا شروع کر دو. تو ایسی باتوں سے میرے سامنے بیٹھے یا پیچھے بیٹھے ان کو احتیاط کرنی چاہیے کہ لوگ تو ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ طالب ہیں، قابل احترام ہیں، بزرگ ہیں. اگر وہ گری ہوئی بات کریں گے تو وہ کیا محسوس کریں گے دل میں؟ صبر کر لے آدمی، برداشت کر لے. کہتے تھے کہ ایک بستی ہے، دیہات ہے، اس میں مسجد نہیں ہے، تو رمضان میں ہم اپنے گھر میں، بالکل اپنے گھر میں انتظام کر لو، بالکل اپنے بچوں کو کھڑا کر کے جماعت کرو، تراویح پڑھو، سب کچھ کرو، کوئی مسئلہ نہیں. اور اگر کوئی قریب جگہ ہے تو پھر جان نہ چھوڑاؤ، وہاں جاؤ. اگر ایک آدمی کے سسر نے شادی کے وقت میں کچھ شرطیں رکھی تھیں، اگر وہ شرطیں اسلام کے خلاف نہیں ہیں تو آپ کو ہر حال میں پوری کرنی ہے. آپ نے کیوں قبول کی؟ یا اگر آپ وہ پوری نہیں کر سکتے ہیں تو ان سے معاف کراؤ. یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ شرطیں رکھیں اور پھر لوگوں کو دھوکہ دیتے پھریں.
اگر ایک آدمی قرآن مجید پورا نہیں پڑھا ہوا، چند صورتیں آتی ہیں اس کو، تو کیا وہ اپنی بیوی کو نماز پڑھا سکتا ہے؟ پڑھا سکتا ہے، لیکن خود مسجد میں پڑھا کرو، بیوی کے ساتھ تو مسجد نہ پڑھاؤ۔ اگر سنتیں، جو یاد رکھو، سنت مؤکدہ ہو یا غیر مؤکدہ ہو یا نفل ہو یا فرض ہو، پڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ جیسے 4 رکعت ظہر پڑھیں گے فرض، اسی طرح 4 رکعت سنت پڑھیں گے، جیسے مؤکدہ پڑھیں گے اسی طرح غیر مؤکدہ۔ ان کے پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہوتا، فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کی زیادہ تاکید ہے وہ مؤکدہ ہو گئی، جن کی کم تاکید ہے وہ غیر مؤکدہ ہو گئی۔ کہتے جی کہ ہمارے ملک میں عورتیں منتیں مانتی ہیں اور 1,00,000 دفعہ درود پڑھاتی ہیں یا آیت کریمہ پڑھاتی ہیں۔ پہلے یہ دیکھو نماز بھی پڑھتی ہیں؟ اگر وہ نماز نہیں پڑھتی ہے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو کافر ہیں، ان کو کلمے کا ورد کرانے کی اجازت کیا ہے؟ اور میرے مدنی پاک کی ایک صحیح حدیث بھی مبارک ہے کہ اگر ایک نماز چھوڑ دو جان بوجھ کے تو آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ اور یہ بھی ہے کہ نماز ہی صلہ ہے بندے اور خدا کے درمیان، جب نماز نہیں تو رسی ٹوٹ گئی۔ یہ بھی حدیث میں ہے کہ نماز جو ہے وہ فرق ہے بین المومن والکافر، مومن اور کافر کے درمیان فرق ہی نماز ہے۔ اسی لیے قیامت میں جب کافروں کو جہنم میں ڈالیں گے اور فرشتے پوچھیں گے بدبختو کیوں جہنم جا رہے ہو؟ قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں نہیں تھے۔ تو جناب یہ عجیب بات ہے، درود شریف لاکھ پڑھوایا جا رہا ہے، آیت کریمہ کے ورد پڑھائے جا رہے ہیں، اس وقت جناب دوپٹے بھی لے لیتے ہیں، نیچے سفید چاندنی بھی بچھا دیتے ہیں، اور جب ورد ختم ہو گیا نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکات ہے، پھر نہ دوپٹہ ہے، نہ کپڑا ہے، نہ وہی ہلا گلا ہے۔ یہ ڈرامہ کرتے ہیں خدا کے ساتھ۔ اللہ کے غضب سے ڈرو۔ بھائی میں حیات و ممات کے جھگڑے میں پڑتا ہی نہیں، سیدھی سی بات ہے۔ کسی کا اختلاف ہے ہوتا رہے، نمازیں سب کے پیچھے ہو جاتی ہیں۔ باقی جھگڑے ہم نے ختم کر لیے ہیں، باقی صرف یہی مسئلے رہ گئے ہیں۔ دنیا میں قادیانیت ختم ہو گئی، رفض ختم ہو گیا، خارجی ختم ہو گئے، ناصبی ختم ہو گئے، مجوس ختم ہو گئے، مشرک ختم ہو گئے، اور آج کل تو جو نئے نئے مجددین اور مستشرقین اور زنادقہ اسلام کے خلاف زہر اگل رہے ہیں وہ ختم ہو گیا۔ صرف تم انہی مسئلوں پر اپنا زور علم بھی اور زور قلم بھی صرف کرتے ہو، اور دشمن نے تو قرآن تمہارا بدل دیا ہے، نیا قرآن چھاپا ہے، اس پر تمہاری کوئی توجہ نہیں۔ قادیانی فرقے نے 4 چینل رکھے ہوئے ہیں، روزانہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اس پر تمہاری کوئی توجہ نہیں۔ علل اعلان صحابہ پہ تبرہ کیا جاتا ہے، اس پر تمہاری کوئی توجہ نہیں۔ علل اعلان خارجی جو ہیں وہ اہل بیت رسول کی توہین کرتے ہیں۔ علل اعلان فلمیں بنائی جاتی ہیں، اس میں انبیاء کی شکلیں دکھائی جاتی ہیں۔ علل اعلان کارٹون چھاپے جاتے ہیں جس میں میرے مدنی پاک کی توہین کی جاتی ہے۔ علل اعلان کتابیں چھاپی جاتی ہیں جس میں ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین کے شان میں گستاخی کی جاتی ہے، اور اتنا لکھا جاتا ہے کہ جب امام مہدی آئیں گے تو بی بی عائشہ کو قبر سے نکال کے دوبارہ زندہ کریں گے اور ان پہ نعوذ باللہ زنا کی حد جاری کریں گے۔ تمہیں اسی حیات ممات کا مسئلہ پڑا ہوا، خدا کا خوف کرو یار، اللہ سے ڈرو۔ نہیں مانتے ہو حیات نہ مانو، بس بات ختم ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
پیٹرول پمپ ہم نے خریدا ہے، وہاں ایک چھوٹی سی مسجد ہے، اس کو آباد کرو، اس کو کیوں ختم کرو بھائی؟ جو اب اگر پہلے ویران تھی، یعنی پیٹرول پمپ آباد کرنا چاہتا ہے، خدا کا گھر نہیں آباد کرنا چاہتا۔ اللہ کے بندے پیٹرول پمپ آباد کرو، مسجد کی آباد کرو، جو مسافر وہاں آئیں گے وہاں نماز پڑھنے، دوسری جگہ آپ نے بنانی ہے کسی اور جگہ بناؤ۔ اسی لیے اب یہاں دیکھیں نا، پورے سعودی عرب میں الحمدللہ جہاں جہاں سروس اسٹیشن ہیں، پیٹرول پمپ ہیں، خوبصورت مسجدیں ہیں، امام ہیں، سپیکر ہے، اعلان ہے، نماز ہے، روزہ ہے، ہر چیز ہے۔ تم اسی مسجد کو بناؤ، ساتھ وضو کی جگہ بناؤ، طہارت خانے بناؤ، تاکہ مسافر آئیں ان کو حمام بھی مل جائے، وضو کی جگہ بھی مل جائے، مسجد بھی مل جائے۔ دیکھو آباد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ میں جہاں بھی کوئی رشتہ کرتا ہوں اپنی بچیوں کا، اس میں رکاوٹیں اور مشکلیں پیش آتی ہیں، اس کا علاج یہ ہے کہ 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ میری بچیوں کا بہتر رشتہ نصیب فرما دے۔ وہ لڑکیاں بھی پڑھیں، آپ بھی پڑھیں، ان کی ماں بھی پڑھے، انشاءاللہ اللہ آسان کر دے۔ ایک آدمی بڑا بھائی عمرے کے لیے خود اور بیوی آ رہے ہیں، کیا اس بڑے بھائی کے ساتھ میری بیوی بھی آ سکتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں آ سکتی ہے۔ سب سے زیادہ خطرہ تو بڑے بھائی سے ہی ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا دیور جو ہے الحمو وہ الموت، وہ تو موت ہے تمہارے لیے، کیونکہ اس میں شک ہی کوئی نہیں کرتا نا، اور جی برا ہے اس میں کیا۔ آپ زمزم کو آگ پہ گرم کر سکتے ہیں، حاجی کر سکتے، جب حاجی کو گرم کر سکتے ہیں تو آپ زمزم کا کیا ہے؟ عمرے پہ آیا، طواف کیا، صفا مروہ کیا، احرام کھولے بغیر میقات سے باہر نکل کے جا کے حلق کرایا، دم پڑ گئی۔ حلق بھی حد حرم میں ہوگا۔ اللہ سب کی اولاد کو صالح بنائے۔ اگر آدمی 1 سال 1.5 سال کے بعد گھر جائے تو پہلی رات بیوی کو مل سکتا ہے، کیوں نہیں مل سکتا جناب؟ وہ بیوی نہیں ہے تمہاری؟ عجیب آدمی، کیوں؟ وجہ کیا ہے نہ ملنے کی؟ کوئی وجہ سمجھاؤ نا کہ پہلی رات نہ ملے، 2-3 دن صبر کرے۔ کیوں صبر کرے؟ بھوک لگی ہے، روٹی سامنے رکھی ہے، کھاؤ۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ تمہیں بھوک ہی نہیں ہے تو پھر چاہے پراٹھا بھی رکھا ہو نہیں کھاتا آدمی۔ ہاں آدمی خود فارغ ہو تو پھر صبر ہی کرے گا، اور کیا کرے گا؟ میرا بیٹا 7-8 مہینے کا ہے، اگر ہم وقفہ کرنا چاہیں، وقفہ جائز ہے، لیکن کیا ہو گیا ہے؟ بیٹا اگر ہے، لوگوں کے 10-10 20-20 بیٹے ہیں۔ یہ بنگلہ دیش جائیں، بنگالی بھائی بیٹھے ہیں وہاں، ایک آدمی کے 30 بیٹے ہوتے ہیں۔ اچھا، ماں باپ کو نام بھی نہیں آتے، کون 30 نام یاد رکھ سکتا ہے؟ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 سے کام چلتا ہے، اور 4 نمبر کو بلاؤ۔ اصل میں وجہ یہ ہے نا، وہ بیچارے مچھلی کھاتے ہیں اور چاول کھاتے ہیں، دونوں میں وٹامن ای ہوتا ہے، تو بچے تو پیدا ہونے ہیں۔ میں نے اپنی والدہ کے ساتھ عمرہ کر رہا تھا، صفا مروہ کے 6ٹے چکر میں صفا کو مروہ سمجھ کر والدہ کے سر سے بال کاٹے، تو جب خیال آیا تو 7واں چکر پورا کیا، اور مروہ میں دوبارہ بال کاٹے۔ اللہ معاف کرے، کچھ خیرات کر دو، صدقہ کر دو، بھول گیا، غلط فہمی ہو۔ اب 7واں چکر ہے، اس کو ابھی تک سمجھ نہیں آیا صفا کہاں ہے، مروہ کہاں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا کہے، انسان ہے، بس کوئی دماغ خراب ہو گیا ہوگا۔ حدیث کی تاریخ کس طرح ہوا؟ حدیث کی تاریخ، حدیث حضور بات کا فرمان ہے، حدیث کی تاریخ کا کیا مطلب ہے؟ حدیث حضور کے فرمان کو کہتے ہیں، آپ کا قول، آپ کا فعل، آپ کے سامنے جو عمل ہوتا ہے اس کہتے ہیں۔ اونٹنی کا پیشاب پینا ایک حدیث میں ہے، حضور پاک نے فرمایا تھا کہ ان لوگوں کو
جہاں صدقے کے اونٹ ہیں وہاں چھوڑ دو، اور ان کو حکم دیا تھا کہ اشربوا من البانہا وابوالہا، کہ اونٹنی کا دودھ بھی پیو اور پیشاب بھی پیو۔ تو اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ اونٹنی کا پیشاب حلال ہے، لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں وہ بیمار تھے، استسقا تھا، ان کا پیٹ بڑا ہوا تھا، حضور نے علاج کے لیے بتایا تھا، اور تھے بھی وہ منافق کہ حضور کے خادم کو قتل کر کے اور اونٹنیاں لے کے بھاگ گئے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، کیونکہ نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، میں کیوں تشریح کروں؟ میرا بچہ بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اگر دم کی بکری کو خود گوشت کھائے تو بالکل ناجائز ہے، جتنا کھایا ہے اتنا پیسے تقسیم کرے، اور اگر غریبوں کو کھلایا ہے بلڈنگ پر، اگر وہ بھی بڑے آدمیوں کو کھلایا ہے وہ بھی ادا نہیں ہوا، دوبارہ دم ادا کرے، غریبوں کو کھلانا ہے۔ اگر ایک آدمی نے عصر کے بعد طواف کیا ہے تو اب 2 رکعت وہ تو صفا مروہ دوڑنے کے بعد مغرب کے بعد پڑھ سکتا ہے، بالکل پڑھ سکتا ہے۔ ویڈیو بنانا بالکل ناجائز ہے۔ ایک ہوتا ہے کوئی خاص درس ہے، قرآن ہے، حلقہ ہے، کسی عالم دین کی کوئی دین کے موضوع پہ بات ہے، وہ تو ہدایت کے لیے، اضطرار کے لیے علماء جائز کہتے ہیں، ورنہ وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ حرم کا ویڈیو بنائے تو جائز ہے، انسان نہ ہو، جاندار چیز نہ ہو۔ اور یاد رکھو یہ ہماری باتیں ہیں، صحابہ نے جو پوری دنیا پہ دین پھیلایا تھا ٹیلی ویژن کے ذریعے پھیلایا تھا۔ کیا خیال ہے؟ آج کل کہتے ہیں نا جی جدید طریقے اختیار کرو، اور جب سے تم نے جدید طریقے اختیار کیے اسلام تو ختم ہو گیا، مسلمانوں کے ملک تو برباد ہو گئے۔ اور جب تک یہ جدید طریقے نہیں تھے تو ہمارا اسلام تو جناب اسپانیہ تک پہنچا تھا، ادھر ماورا النہر تک پہنچا تھا، صحابہ کی فوجوں نے تو آپ کے ہندوستان کو ہلا ڈالا۔ تاخیر سے ادبی اب طالب جانے تم جانو، میں اب طالبوں سے لڑوں کیا کروں؟ مجھے بتائیں۔ جب وہ آپ سے لڑتے ہیں آپ چاہتے ہیں پھر میرے ساتھ بھی لڑیں؟ اللہ ہدایت دے بس۔ میرے والد صاحب گم ہیں، ان کے لیے 96 سے بالکل ان کے لیے عمرہ کرو، حج کرو، کر سکتے ہو۔ دم پڑ گیا ہو دم ہی ذبح کرنا ہوگا، بکری، پیسے نہیں۔ آدمی خود بھی گوشت نہ کھائے، مکے کے غریبوں میں تقسیم کر دے، بکری دمبا جو بھی ہے سب ٹھیک ہے۔ کہتے تھے کہ جو بھائی پینٹ شرٹ پہن کے نمازیں پڑھتے ہیں سجدے کی حالت میں ان کا بدن بڑی بری حالت میں نظر آتا ہے، ان کو دعا کرو اللہ ہدایت دے۔ ویسے اچھی بات یہ میں نے دیکھا ہے ملائیشیا کے مسلمان جو ہیں نا جی، وہ اگر پینٹ بھی پہنتے ہیں نا نماز میں اوپر چادر باندھ لیتے ہیں، سکون سے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ نے رزق تو مقرر کیا ہوا ہے، بزنس یا نوکری کرنے میں اگر بزنس کو ترجیح دینا ہو ٹھیک ہے، کیا یہ بھی لکھا ہوگا نا اس نے کہ تم نوکری کرو گے یا بزنس کرو گے؟ یہ بھی تو اس نے لکھ دیا ہے۔ اگر احرام کی حالت میں وہ شیمپو سے ہاتھ دھو لیے 1-2 ریال خیرات کرو۔ ہمارے بھائی بیمار ہیں، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما۔ ہمارے ملک میں 2 فریقوں کے درمیان بڑا جھگڑا ہے، اللہ صلح عطا فرما دے۔ اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم۔
اگر کوئی چیز آپ کو سونے کی یا کوئی چیز ملی تھی کسی کو، اس کو پیسے بنا کے غریبوں کو دے دو، اب کہاں ڈھونڈو گے مالک؟ ذکر ایسے کرے، انگلیوں پہ کرے، تسبیح پہ کرے، کوئی حرج نہیں۔ اگر کسی آدمی نے 2 چادریں اپنے گھر سے باندھی لیکن نیت مسجد عائشہ سے جا کے کی، بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت علی کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کی ولادت کعبے میں ہوئی ہے، لیکن اس سے مراد حرم ہے، کعبہ نہیں ہے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ بکری جو ہے حج کی ہدیم بالغ الکعبہ، کعبے میں ذبح کرو۔ تم مینا میں ذبح کرتے ہو کہ کعبے میں؟ سارے حرم کو بھی کعبہ کہتے ہیں۔ میں نے عمرہ کر دیا، 20 بال میں نے نہیں کٹوایا، 20 بال پتہ نہیں کیا 20، یعنی بالکل بال نہیں کٹوائے تو بال بھی کٹواؤ، دم بھی ادا کرو۔ میرا ایک رشتہ دار ہے، اس کی ایک ناجائز بیٹی ہے، بہرحال اس کی حفاظت کرے اور اس کا کسی اچھی جگہ رشتہ کر دے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ اگر کسی کا کسی سے زنا ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، بالکل زنا سے نسب ثابت نہیں ہوتا، نسب نکاح سے ثابت ہوتا ہے۔ اگر ایک آدمی ایسے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے کہ ان کو نماز کی تلقین کرتا ہے لیکن پھر بھی وہ نماز نہیں پڑھتے، تو ان کی صحبت کو چھوڑ دو، الگ ہو جاؤ۔ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ذلك أضعف الإيمان أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر چپل نہیں تھی، میں نے دوسری جوتی پہن لی، کوئی حرج نہیں، افضل ہے کہ چپل پہنے۔ اگر ایک آدمی نے احرام مکمل کر لیا، طواف صفا کر لیا، سر منڈانے کے لیے اوپر کی چادر اتار دے، کوئی حرج نہیں۔ اگر ہم یعنی اپنے بالوں کو براؤن کلر کرنا چاہیں، وہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ معنی یہ ہے کہ خالص سیاہ سے علماء نے منع فرمایا۔ اگر اس میں مثلا جو آپ براؤن کہہ رہے ہیں اس میں مہندی بھی ڈال دو تو بڑا اچھا رنگ ہو جائے گا۔ مقصد ہے کہ جیسے حضور کی حدیث ہے کہ الحناء والکتم، کہ مہندی اور کتم ملا کے لگایا جائے۔